درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نات، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com۔ ویسے بھی درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اس درس کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمایا کریں۔ اللہ پاک کہنے والوں کو بھی اخلاص نصیب فرمائے، سننے والوں کو بھی اخلاص اور جذبہ عمل نصیب فرمائے، اور خاص طور پر جس دن درس ہوتا ہے اس دن تو خصوصی طور پر دعا فرمایا کریں۔ اسی طریقے سے سپیکر وغیرہ کی ترتیب میں اگر کچھ دیر ہو تو آپ حضرات ذکر میں لگے رہا کریں۔ اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم یہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، کچھ سننے سنانے کی صورت نہ بھی ہو، تو بھی انشاءاللہ ہمارا بیٹھنا وہ فائدے سے خالی نہیں جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس درس کے لیے دعوت کا سلسلہ بھی جاری رکھا کریں۔ ہمارے ایک ساتھی نے درس کی دعوت کے لیے کچھ کارڈ وہ چھپوا کے غالباً باہر اسپتال وغیرہ پر رکھے ہیں، وہ حاصل کیجئے اور ان کو عام کیجئے۔ بہرحال اس درس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے، نہ صرف خود شرکت کا اہتمام کیجئے بلکہ اپنے اہل خانہ کو اور جاننے والوں کو بھی شرکت کی ضرور دعوت دیجئے۔ بحمداللہ میں نے کئی سالوں سے یوں سمجھیں کہ اتوار کے دن باقی ساری تقریبات منسوخ کر رکھی ہیں سوائے درس کے۔ بحمداللہ کسی بھی دعوت میں اور کسی بھی پروگرام میں چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوشش کرتا ہوں کہ اس میں شرکت نہ ہو، اور سب سے زیادہ اس درس میں شرکت کو اہمیت دیتا ہوں۔ آپ حضرات سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسی کو آپ اہمیت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی اطاعت کے لیے، قرآن کی اطاعت کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، تو اس دن دین کی تکمیل کا بھی اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ساری پاکیزہ چیزوں کو بھی حلال کر دیا گیا۔ میں اور آپ کیا جانیں جن کا علم بھی محدود، مطالعہ بھی محدود، عقل بھی محدود، سوچ بھی محدود، کیا جانیں ہم کہ کون کون سی چیزیں تھیں جو انسانوں نے اپنے لیے حرام کر رکھی تھی حالانکہ وہ حلال ہونی چاہیے تھی، اور کتنی ہی ایسی چیزیں تھیں جنہیں حرام ہونا چاہیے تھا یا اللہ کے نزدیک حرام تھیں لیکن انسانوں نے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا تھا۔ اللہ پاک ساری پاکیزہ چیزوں کو طیبات کا نام دیتے ہیں، پاکیزہ چیزیں، لذیذ چیزیں،
اور ساری حرام اور گندی چیزوں کو خبائث کا نام دیتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ کا علم لامحدود. اللہ سارے زمانوں کو جانتے ہیں، سارے انسانوں کو جانتے ہیں. مختلف قومیں جو دنیا میں آئیں اور مختلف مذاہب جو پیدا ہوئے، ان سب کو اللہ جانتے ہیں. کیا کیا چیزیں انہوں نے اپنے لیے حرام کر رکھی تھی اور کیا کیا چیزیں اپنے لیے حلال کر رکھی تھی، اللہ جانتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو الیوم احل لکم الطیبات، آج میں نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کو حلال نہیں کیا، پاکیزہ چیزوں کو. جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، پاکیزہ جانور ہیں اور پاکیزہ غذائیں ہیں، وہ ساری کی ساری انسان کے لیے حلال کر دی گئیں، مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جن کو کتاب دی گئی ان کا طعام وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. طعام کا اصل میں معنی تو عربی میں ہے کھانا. لوگ کہتے ہیں کہ اول طعام بعدہ کلام، پہلے کچھ کھلاؤ پلاؤ پھر بات کریں گے. اول طعام بعدہ کلام. تو طعام کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر طعام سے مراد ذبیحہ ہے، یعنی اس جانور کا گوشت جس کو ذبح کیا جائے. تو فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جانور کو ذبح نہ کرے بلکہ کوئی کتابی اہل کتاب میں سے کوئی جانور کو ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے. ہر شخص کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کا ذبیحہ حلال ہے جو کسی نہ کسی آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں اور ان کے بارے میں یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ کسی آسمانی مذہب پر ایمان رکھتے ہیں. لہذا ایسے لوگ جن کے بارے میں یقین سے ثابت نہ ہو کسی آسمانی مذہب پر ایمان رکھنا، تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں. مشرک کا ذبیحہ وہ حلال نہیں، مجوسی کا ذبیحہ حلال نہیں، ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں، اور سکھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کسی آسمانی مذہب پر ایمان رکھنا یہ یقین اور دلیل سے ثابت نہیں ہے. ان کا خود دعویٰ کرنا الگ بات ہے. سکھوں کا دعویٰ ہے ہمارا بابا گرو نانک گویا کہ وہ بھی ایک پیغمبر تھا، وہ ایک مسلم تھا. حالانکہ اس کی جو کتاب ہے جو اس نے سکھوں کے لیے پیش کی، اس کے اندر مختلف مذاہب کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں بھی ہیں، ہندوؤں کی باتیں بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعریف بھی ہے. لیکن اس کتاب کا آسمانی کتاب ہونا یہ ثابت نہیں ہے. اور حالانکہ سکھ جو ہے یہ موحد قوم ہے، ہندوؤں کی طرح یہ بت پرست نہیں ہے، ایک خدا کو ماننے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کا ذبیحہ حلال نہیں، اس لیے کہ ان کا اہل کتاب میں سے ہونا یہ یقینی نہیں ہے. تو اس کا ذبیحہ حلال ہے مسلمان کے علاوہ جو کسی آسمانی مذہب پر ایمان رکھتا ہو، جن کو قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اہل کتاب. اور یہ دو ہی ہیں، یہود اور نصارہ. مگر یہود و نصارہ کے حوالے سے بھی یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ وہ ایسا یہودی ہو، ایسا عیسائی ہو جسے اپنے مذہب پر واقعی یقین ہو، اپنے مذہب پر ایمان رکھتا ہو اور اپنے مذہب پر عمل کرتا ہو. وگرنہ آج کم از کم عیسائیوں کی اکثریت ایسی ہے جن کا کوئی مذہب نہیں ہے. بالخصوص جو مغربی دنیا میں رہنے والے عیسائی ہیں، ان کی اکثریت ایسی ہے جن کا مذہب نفس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. وہ نفس پرست ہیں، خواہش پرست ہیں، مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ نبوت و رسالت کو مانتے ہیں، نہ حلال حرام کو مانتے ہیں،
نہ ذبا اور غیر ذبا کو مانتے ہیں، ان کے ہاں فرق ہی نہیں ہے. تو لہذا اس بات کی بھی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ کتابی ایسا ہو کہ اپنی کتاب پر، اپنے مذہب پر عمل کرنے والا ہو. اس کے مذہب نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو وہ حلال مانتا ہو، اور جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حرام مانتا ہو. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج ساری عیسائی دنیا خنزیر کا گوشت مزے سے کھاتی ہے، بلکہ خنزیر کا ہر جز استعمال کرتے ہیں. وہ اس کی چربی، اس کا گوشت، اس کے بال، اس کے چمڑے، ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. حالانکہ خنزیر جیسے قرآن کریم میں حرام ہے، اسی طریقے سے تورات میں بھی حرام ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں ذبیحے کے نام پر اور حلال کے نام پر خنزیر کا گوشت کھلا دیں، یا ایسے جانور کا گوشت کھلا دیں جسے اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو. اور بہت سارے ایسے مسلمان جو کافر ممالک میں رہتے ہیں، جو مغربی ملکوں میں رہتے ہیں، ان میں سے بعض اس بارے میں بڑے حساس ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایسی جماعتیں بنا رکھی ہیں اور ایسے افراد تیار کر رکھے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں کہ واقعی اس جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، اور ایسی کمپنیوں اور ایسے ہوٹلوں کا اور ایسی دکانوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں جہاں جانور کو حلال طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو. اور ایسا بھی ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہوگا، اور ہمارے نزدیک کون کون سا کھانا اور کون کون سا گوشت وہ حلال ہے اور کون سا حرام ہے، وہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً چیک کرتے ہیں. جنوبی افریقہ میں ہم نے دیکھا، وہاں انہوں نے مضبوط قسم کی ایک ٹیم بنا رکھی ہے جو چیک کرتے ہیں. حالانکہ وہاں مسلمانوں کی تعداد 5-6%، 10% سے زیادہ نہیں. ہانگ کانگ میں مسلمانوں نے باقاعدہ تنظیم بنا رکھی ہے اور وہ چیک کرتے ہیں باقاعدہ وقتاً فوقتاً 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد کہ ہماری ہدایات پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیونکہ دکانداروں کو تو اپنا سامان بیچنا ہے، کمپنیوں کو اپنا سامان بیچنا ہے، تو وہ پھر مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. لیکن خود جو اسلامی ممالک ہیں وہاں کے بعض مسلمان اتنے حساس نہیں ہیں. آج پوری دنیا سے ڈبوں میں پیک چیزیں آ رہی ہیں، ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور ان میں گوشت بھی آ رہا ہے، اور اتنی تحقیق نہیں کی جاتی کہ واقعی اس ڈبے کے اندر جو گوشت پیک ہے یہ حلال طریقے سے ذبح بھی کیا گیا تھا جانور یا نہیں. بس اتنا کرتے ہیں کہ ڈبے کے اوپر حلال لکھ دیتے ہیں، ہر چیز کے اوپر حلال لکھ دیتے ہیں، تو اتنے کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے. میں نے تو سعودیہ تک میں دیکھا جو مسلمان زیادہ حساس ہیں حلال حرام کے مسئلے میں، تو جو باہر سے ڈبوں میں پیک گوشت آتا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ ان کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ان کا کہنا ہے کہ یہ سعودی اتنی تحقیق نہیں کرتے اتنی گہرائی میں جا کر، تو گویا کہ وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے کہ چونکہ یہ گوشت سعودیہ میں دستیاب ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی حلال ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بارے میں ہمیں حساس ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے اللہ کے نزدیک اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ طیبات کا مسئلہ اور یہ خبائث کا مسئلہ، پاک کا مسئلہ اور ناپاک کا مسئلہ، اور حلال اور حرام کا مسئلہ، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی مسائل میں سے ہے. حیرت کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں تو ہم ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ببولا ہو جاتے ہیں، آگ کی طرح چہرے ہو جاتے ہیں فروعی مسائل میں، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں ان میں ہماری حساسیت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. یہاں ابھی بات آگے آ بھی رہی ہے، 2 چیزوں کی حلت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا.
ایک تو یہ کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اور دوسری بات یہ کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا یہ بھی حلال ہے۔ ابھی بات آ رہی ہے خاص طور پر انہی دو مسئلوں کو اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جانور اسلام میں حرام ہیں وہی جانور اہل کتاب کے ہاں بھی حرام ہیں، اور جیسے اسلام کے اندر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اسی طریقے سے اہل کتاب کے ہاں بھی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور جن جن عورتوں کے ساتھ اسلام میں نکاح کرنا حرام ہے تو ان عورتوں کے ساتھ اہل کتاب کے ہاں یہود و نصارہ کے ہاں بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج وہ اپنی شریعت پر اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک ان کی شریعت ان کی کتاب کا تعلق ہے تو ان معاملات میں ان کی شریعت اور ان کی کتاب قرآن کے اور اسلام کے بالکل موافق ہے۔ www.darsulquran.com تو فرمایا کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ علماء نے سوال اٹھایا کہ اس سے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو خود ہی معلوم ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ مسلمان کا کھانا یہ یہودی اور عیسائی کے لیے حلال ہے، جائز ہے، تو اس کے بیان کرنے کی کوئی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب یہ دیا کہ اصل بتلانا یہ مقصد ہے کہ مسلمان کے لیے اپنا ذبیحہ اور اپنا کھانا یہ یہودی اور عیسائی کو کھلانا جائز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا سخت بن گئے کہ کہے کہ میں اپنا کھانا کسی کافر کو کھلاؤں گا ہی، میرے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جواز کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم اپنا کھانا جو ہے وہ کتابی کو کھلا سکتے ہو، یہ مسئلہ خاص طور پر بیان فرمایا۔ دوسری بات تفسیر مظہری میں ہے کہ جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو اس میں جواز دونوں طرف سے ہے، یعنی مسلمان کتابی کا ذبیحہ کھا سکتا ہے اور اپنا ذبیحہ اس کو کھلا سکتا ہے، یہاں جواز دونوں طرف سے ہے۔ لیکن جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے وہاں فرق ہے۔ ان کی خواتین سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے لیکن مسلمان خاتون کا نکاح ان کے مردوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ پاک نے اس فرق کو بیان کرنے کے لیے جہاں کھانے کا ذکر کیا تو وہاں دونوں طرف سے ذکر فرمایا، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ لیکن جہاں نکاح کی بات آئی تو وہاں پر صرف یہ فرمایا کہ ان کی خواتین سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ نے فرق بیان کرنے کے لیے اس کا اضافہ فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج صورت تو یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی تو صورت یہ بن گئی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان مرد ان کی خواتین سے نکاح کر رہے ہیں بلکہ مسلمان لڑکیاں بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ۔ ہم آئے دن ایسی خبریں پڑھتے رہتے ہیں بعض مشہور خواتین کے بارے میں، لیکن قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ غیر مسلم ہمارے ساتھ فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ مشترکہ طور پر کھانا جائز ہے، ایک برتن میں اکٹھے کھا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے بھائی، جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو ایک برتن میں مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ کھانا یہ جائز ہے، مسئلہ یہی ہے۔ باقی اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو وہ الگ بات ہے، یا پھر وہ کافر ایسا ہو کہ پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھتا ہو تو پھر تو اس کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک برتن میں کھانے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ مگر ایک چیز کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، وہ کافر ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے ساتھ کھانے کی اس لیے دعوت دیتا ہو تاکہ بتدریج آپ کو اپنے مذہب کی طرف مائل کر دے، آپ کے عقیدے پر حملہ کر دے، آپ کو عیسائی بنا دے،
यहूदी बना दे, कादियानी बना दे, राफदी बना दे, फिर उसके साथ खाना जायज नहीं होगा। हाँ, अगर उसके बरक्स आपके दिल में ये नीयत है कि मैं इसके साथ अखलाक का मुजाहिरा करूं और एक बर्तन में इसके साथ खाना खाऊं और इसको खिलाऊं ताकि इसको इस्लाम की तरफ माइल करूं, तो फिर आपका उसके साथ एक बर्तन में खाना सिर्फ जायज ही नहीं होगा, बायसे सवाब हो जाएगा, इसलिए की दावत हो जाएगी। सैयद अता शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में हमने वाक़या पढ़ा। मुल्तान में तशरीफ रखते थे, खाने का वक़्त था, जमादार आया, सफाई करने के लिए आया, बाथरूमों की सफाई करने के लिए आया। हजरत के दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, फरमाया कि आओ भाई आज खाना हमारे साथ खाओ। चुनांचे उसके हाथ धुलाए और अपने साथ दस्तरखान पर बिठा दिया। तो उसने कहा शाह साहब बस थोड़ा सा वक़्त मुझे दें, थोड़ी सी मोहलत दें, मैं अभी आता हूँ, जरा साफ होकर गया और अपने घर वालों को भी साथ लेकर आया, धुलाया भी और कलमा भी पढ़ाया और फिर खाना खाया। तो अगर ये जज्बा हो, ये सोच हो, तब तो सही है। लेकिन आज तो दावत की सोच ही खत्म होती जा रही है, दावत की सोच ही खत्म होती जा रही है। मुसलमान के अंदर से ये जज्बा ही खत्म होता जा रहा है कि मैं किसी को मुसलमान बना दूं, किसी तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा दूं, ये तो सोच ही खत्म होती जा रही है। ये तो वो लोग थे कि हर वक्त यही सोचते रहते थे किसी को मेरी वजह से हिदायत मिल जाए, ईमान मिल जाए, इस्लाम की रोशनी मिल जाए, हर वक्त इसी फिक्र में रहते थे। उनकी दोस्तियां भी इसीलिए और उनकी नफरतें भी इसीलिए। तो फरमाया कि वतआमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल, वल मुहसनातु मिनल मुमिनात, और तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं पाक दामन औरतें जो मुसलमान हूं। पहले मुसलमान औरतों को जिक्र किया, आगे किताबी औरतों को जिक्र किया। हालांकि मुसलमान औरत का हलाल होना ये तो वैसे ही मालूम है, एक बदीही सी बात है, लेकिन अल्लाह का कलाम ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जुमला और कोई लफ्ज और कोई हर्फ जायद आया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि किताबी औरतों के साथ निकाह के हलाल होने को बयान करना था, तो उनके हुक्म को बयान करने से पहले अल्लाह ने ईमान वाली औरतों के साथ निकाह के हलाल होने को बयान किया, तरगीब देने के लिए कि मुसलमान की पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि वो किसी मुसलमान औरत से निकाह करे, किताबी औरत की तरफ न जाए, उसकी पहली तरजीह ये हो। बल मुहसनात मिनल मुमिनात, ईमान वाली पाक दामन औरतें, ईमान वालियों में भी ऐसी औरत तलाश करे जो पाक दामन हो, बद किरदार न हो। आज बहुत से सूरत पर मरने वाले, नक्शो निगार पर मरने वाले, रंग रूप पर मरने वाले बदकार औरतों को अपने निकाह के लिए, रिश्ते के लिए पसंद करते हैं, नाचने वालियों को पसंद करते हैं। अफीफा पाक दामन घरों में बैठी रहती हैं, उनकी जवानी जाया जा रही है और ये बाजारी औरतों पर मर रहा है, उनके साथ निकाह करता है। और अल्लाह की कसम मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं, जो रिश्ते सिर्फ रंग रूप की बुनियाद पर किए जाते हैं और बाजारी औरतों के साथ किए जाते हैं, उनमें से 99% रिश्ते नाकाम होते हैं, तलाक पर मुंतज होते हैं, जुदाई पर मुंतज होते हैं, आपस में नफरत पर मुंतज होते हैं। जो सूरत की वजह से मोहब्बत होती है वो दायमी नहीं होती, जो अखलाक और सीरत की बुनियाद पर मोहब्बत होती है वो दायमी होती है। जो औरत सूरत की बुनियाद पर किसी के दिल में घर कर लेती है और उसके अंदर सीरत नहीं होती, अखलाक नहीं होते, वक्त गुजरने के साथ साथ वो दिल से उतरती जाती है। और जिस औरत की शक्ल अगरचे कमजोर हो, सादा हो, लेकिन सीरत हो, अखलाक हो, उसकी मोहब्बत दिल में घर करती चली जाती है। वो अल्फाज मुझे याद आते हैं, अल्फाज याद आते हैं मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब, बड़े दिलचस्प आदमी थे। तो उन्होंने अपनी आप बीती में अपनी बीवी के बारे में लिखा, और उस वक्त लिखा जब गालिबन बीवी की उम्र 70 साल होगी। तो लिखा है
آج یہ 70 سال کی بڑھیا میری محبوبہ بنی ہوئی ہے. اب 70 سال کی بڑھیا ہے جس کو کہتے ہیں منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں, لیکن لکھا ہے اب بھی یہ میری محبوبہ بنی ہوئی ہے. تو سیرت کی بنیاد پر, اخلاق کی بنیاد پر محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور صورت زیادہ دن محبت کی وجہ نہیں بنتی ہے. تو اللہ نے ایمان والی عورتوں کا پہلے ذکر کیا, اور ایمان والی عورتوں میں سے بھی کون سی عورتیں؟ پاک دامن عورتیں. آقا نے فرمایا نا کہ رشتہ کیا جاتا ہے نسب کی بنیاد پر, مال کی بنیاد پر, جمال کی بنیاد پر, اور آخری معیار کیا ہے؟ خلق اور سیرت کی بنیاد پر. آقا نے فرمایا نسب کو بھی زیادہ اہمیت نہ دو, مال کو بھی نہیں, جمال کو بھی نہیں, سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دو وہ سیرت اور خلق اور دینداری ہے. یہ آقا نے فرمایا. یہ مطلب نہیں ہے کہ خاندان دیکھو ہی نہیں, صورت دیکھو ہی نہیں, دیکھو, مگر جہاں ترجیح دینی پڑے تو وجہ ترجیح سیرت ہونی چاہیے, مال نہیں, جمال نہیں, جہیز نہیں, ڈگریاں نہیں. بڑی نوکری کرتی ہے, بہت نوکری کرتی ہے, بہت کماتی ہے, 50,000 روپے تو اس کی تنخواہ ہے, اسی پر مر گیا کہ 50,000 تنخواہ لیتی ہے, میرے تو مزے. اور اس نے رشتہ ہوتے کہہ دیا بیوقوف یہ 50,000 تو میرا ہے, تیرا نہیں ہے. ہاں, اور اگر کچھ لینا ہے تو پھر گھر کے کام کاج بھی کیا کرو, یہ صفائی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اب بچے اٹھا کے پھر رہا ہے اور غلام بنا ہوا ہے. 50,000 روپے تو مل گئے, لیکن عزت بھی گئی, ساکھ بھی گئی, سکھ بھی گیا, راحت بھی گئی, اور سارے رشتے داروں سے بھی اس نے الگ کر دیا. والمحصنات من المؤمنات, اور پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہوں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور ان لوگوں کی بھی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حلال. یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو, یہودی عورت, عیسائی عورت, اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب میں سے ہو, صرف نام کی عیسائی نہ ہو, واقعی عیسائیت پر اور تورات پر ایمان رکھنے والی ہو, تب اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. نکاح کی اجازت تو دی, لیکن اجازت کے باوجود بعض صحابہ کرام منع کرتے تھے, جن میں سر فہرست نام ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا, جن کو بارگاہ نبوت سے لقب ملا تھا فاروق کا, اور واقعی فاروق تھے, حق و باطل میں فرق کرنے والے. عجیب بصیرت کی ہے تمہارے فاروق کے اندر, عجیب بصیرت, دور اندیشی. الحمدللہ میں علی وجہ البصیرت, علی وجہ العلم, علی وجہ العقل, علی وجہ الدلیل, علی وجہ المطالعہ یہ دعویٰ کرتا ہوں تاریخ انسانی میں عمر فاروق سے زیادہ بصیرت والا حکمران نہیں گزرا ہے. یہ پکی بات ہے. عجیب حکمران تھے, مسلمانوں کو عجیب امیر ملا, کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی, نہ اسلامی تاریخ میں نہ غیر مسلم تاریخ میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن گئے تو وہاں انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا. حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی تو آپ نے خط بھیجا, حذیفہ اس کو طلاق دے دو. حضرت حذیفہ نے سوال کیا کیا ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے؟ فرمایا حرام تو نہیں, مگر ان عورتوں کے اندر عفت و عصمت نہیں ہے, پاک دامنی نہیں ہے. یہ جب مسلمان معاشرے میں آئیں گی تو مسلمانوں کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی, بے حیائی عام ہو جائے گی ان عورتوں کی وجہ سے. حضرت حذیفہ نے تحمل کیا, طلاق نہیں دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوسرا خط لکھا, اب تو بڑے سخت الفاظ استعمال فرمایا کہ اعظم علیک اللہ تضع کتابی حتی تخلی سبیلها, میں تمہیں حلف دیتا ہوں, تاکید کرتا ہوں کہ میرا خط ہاتھ سے رکھنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دو. میں تمہیں تاکید کرتا ہوں, اخاف ان یقتدیک المسلمون, مجھے اندیشہ ہے کہیں مسلمان تمہاری اقتداء نہ کریں, تم تو امیر ہو, امیر, اور الناس علی دین
मुलूकिहिम, इंसान जो होते हैं अपने अमीरों, अपने वडेरों, अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। जैसे आज हमारा हाल है, हमारे वडेरे, हमारे बादशाह, हमारे लीडर, हमारे बड़े चोर, उचक्के, खाएं, राशि, डाकू और कामचोर, वैसे ही हम, तो जैसे बड़े वैसे ही कौम हो जाती है, जैसा लीडर वैसे ही उसके कारकुन और वैसे ही आवाम। लूट खसूट करने वाले आज ऊपर से नीचे तक करप्शन वो आम है। तो लोग जो होते हैं बड़ों की इक्तिदा करते हैं, तो फरमाया कि मुझे अंदेशा है मुसलमान तुम्हारी इक्तिदा करेंगे। क्या बसीरत थी, क्या बसीरत थी मुराद रसूल के अंदर। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था उमर को, इसीलिए कहा जाता है दूसरे मुरीद थे, उमर मुराद थे। अल्लाह अकबर। दूसरे मुरीद हुए थे, दूसरों ने हुजूर को तलाश किया और उमर को हुजूर ने तलाश किया, अल्लाह से मांगा, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, मैं कमजोर हूँ, अल्लाह मुझे तो काबे में नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं देते, इसको हिदायत दे दे। या अबू जहल को हिदायत दे दे, अमर बिन हस्सान को, या उमर बिन खत्ताब को। अमर बिन हस्सान की किस्मत में हिदायत नहीं थी, अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को गुलाम बना दिया। तो फरमाया कि मुझे अंदेशा है दूसरे मुसलमान तुम्हारी इक्तिदा करेंगे। फयख्तारू निसाअ अहली जिम्मा लिजमालिहिन्ना, यहूदी और ईसाई औरतों के हुस्न जमाल को देखकर आवाम भी उनके साथ निकाह करना शुरू कर देंगे। वकफा बिज़ालिका फितनतन लिनिसाइल मुस्लिमीन, और मुसलमान ख्वातीन के लिए ये बहुत बड़ा फितना होगा। हमारी बहनें और बेटियां घरों में बैठी रहें और तुम ईसाई और यहूदी औरतों से निकाह करते रहो। अगर सब ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो फिर हमारी बहनों और बेटियों का क्या बनेगा। अल्लाह, बड़ी बसीरत थी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर। सिंध के बाद इलाके ऐसे हैं और हर जगह ही ऐसे हैं भाई, किसी एक कौम को कोई निशाना बनाना मकसद नहीं, हम सारे बिगड़े हुए हैं, सारे बिगड़े हुए हैं। और देहातों के अंदर जहालतें कुछ ज्यादा ही हैं, वडेरा शाही, कुछ नस्ली, कौमी, खानदानी तअस्सुबात, रस्में रवाज। तो बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां पर बट्टे सट्टे की शादी की जाती है, बिलखुसूस सैयदों के अंदर, कि गैर सैयद से रिश्ता नहीं करते, सैयद आपस ही में करते हैं। लेकिन बाज बडेरे सैयद तो बड़े बड़े लोग, कौमी असेंबली में भी, सूबाई असेंबली में भी पढ़े लिखे लोग, अब रिश्ते करते हैं बट्टे सट्टे की बुनियाद पर। तो इन्होंने रिश्ते कर लिए बाहर जाकर, किसी ने किसी अंग्रेज औरत से, किसी ने शामी औरत से, किसी ने मिस्री औरत से, इन्होंने तो रिश्ते वहां कर लिए। अब जब बट्टे सट्टे की बुनियाद पर रिश्ता होता है तो इनकी बहन से कौन करे, ये दूसरे की बहन के साथ करेंगे तो वो इनकी बहन के साथ करेगा। अब इन्होंने तो बाहर शादियां कर ली, इनकी बहन के साथ कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करते हैं जालिम, क्या करते हैं जालिम कि उस बहन का रिश्ता कुरान से कर देते हैं, कुरान से कर देते हैं। क्या जुल्म है कुरान पर, हाय अल्लाह। बदनाम करते हैं कुरान को, बदनाम करते हैं इस्लाम को। शरीयत की कौन सी किताब है जिससे ये जवाब साबित होता है। कुरान से रिश्ता करते हैं, बाकायदा एक तकरीब करके, उसको शादी वाले कपड़े पहनाकर, उसके हाथ में कुरान दे दिया, अब कुरान से तेरा रिश्ता कर दिया। अब ये अल्लाह वाली बन गई है, उसका काम ये रह गया कि वो बीमारों को दम किया करे। सारी जवानी अपनी बेचारी इस तरीके से बता देती है, घर में गुजार देती है, और नाम ले रहे हैं कुरान का कि इसका रिश्ता तो कुरान से कर दिया, इसकी इज्जत को तो हमने और बढ़ा दिया, सवाए नफ्स परस्ती के, सवाए खास परस्ती के, सवाए शहवत परस्ती के, और कुछ नहीं। लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं कुरान को। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया
کہ تم ان عورتوں کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کر لو گے اور مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ رشتے نہیں کرو گے تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا. آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں اس وقت جو امریکی صدارت کی امیدوار اپنی مہم چلا رہی ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئیں تو ایک پاکستانی اسکول میں جا کر انہوں نے لڑکیوں کے سامنے کہا ارے ہمارے ہاں تو اسکول میں کالج میں پہنچنے سے پہلے بچیاں ولادت کے مرحلے سے گزر چکی ہوتی ہیں بغیر نکاح کے اور گویا کہ جو بالغ ہو جائے اور پھر اپنا غلط تعلق قائم نہ کرے تو اسے سب کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نسوانیت بھی ہے یا کہ نہیں ہے. تو بدکاری عام وہاں تو عفت و عصمت ہے نہیں. اور ہے تو میرے فاروق فرماتے ہیں کہ اگر ان عورتوں کو لاؤ گے اپنے معاشرے کے اندر تو فحاشی پھیلے گی. اور تیسری چیز اور خطرناک چیز وہ یہ کہ بہت سے مسلمان شہزادے وڈیرے اور لیڈر ان عورتوں کے ساتھ جو نکاح کر لیتے ہیں تو وہ ان کے محلات میں آ کر جاسوسی کے فریضے سر انجام دیتی ہیں اور اسلامی مملکت کو مسلمان حکمرانوں کو تباہ کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں. ایسے ہی وہ اپنی جوانیاں قربان نہیں کرتی اپنے مذہب کے لیے. ان سے پیسہ بھی لوٹتی ہیں بیوقوفوں سے اور ساتھ ان کی مملکت کی جڑوں کو کمزور بھی کرتی ہیں کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. اذا آتیتموہن اجورہن جب کہ تم انہیں ان کے مہر دے دو محسنین اس طرح کہ تم ان کو بیوی بناؤ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان نہ تو اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ ہی خفیہ دوستی لگاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ کتابی عورت کو اپنے نکاح میں لانے کا مقصد اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مقصد کتابی عورت سے تعلق قائم کرنے کا مقصد اللہ فرماتے ہیں کہ عفت و پاک دامنی ہونا چاہیے. نکاح میں لانا یہ مقصد ہونا چاہیے نہ تو اعلانیہ بدکاری نہ خفیہ دوستی یہ مقصد نہ ہو. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله اور جو شخص ایمان والی چیزوں سے انکار کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ آیت نمبر 6 شروع ہو رہی ہے سورۃ المائدہ کی. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پیروں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے تو حلال اور حرام کے احکام بیان ہو رہے تھے. خنزیر کا گوشت مردار کا گوشت غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور اس کا گوشت کتابی کے ذبیحے کا حکم یہ احکام بیان ہو رہے تھے. کتابی عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم بیان ہو رہا تھا اور اب اللہ نے بیان کرنا شروع کر دیا وضو کا حکم تیمم کا حکم طہارت کا حکم. ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں باریک مناسبتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے ہماری ہدایت کے لیے. وہ کبھی قصہ سناتا ہے کبھی ماضی کی قوموں کے احوال سناتا ہے وہ کبھی حلال کے احکام بیان کرتا ہے کبھی حرام کے احکام بیان کرتا ہے کبھی گوشت کا حکم کبھی وضو کا حکم. گوشت کا حکم بیان کیا تو مقصد اس سے بھی ہماری ہدایت تھی اور وضو کا حکم بیان کیا تو مقصد اس سے بھی ہماری ہدایت ہے. اللہ کی مرضی ہے اللہ جانتے. تو علماء کے دو طبقے ہیں اس بارے میں. بعض کہتے ہیں
کہ صورتوں کے درمیان اور آیات کے درمیان ربط اور مناسبت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، ضرورت ہے، مناسبت ہے، ربط ہے، تعلق ہے. بغیر مناسبت کے اللہ ایسا نہیں کرتا. مثال کے طور پر بعض حضرات نے کہا کہ بندے اور رب کے درمیان جو عہد ہیں وہ دو قسم کے ہیں. دو عہد ہیں بندے کے رب کے ساتھ. ایک ہے عہد ربوبیت اور دوسرا ہے عہد اطاعت. جو ہمارا اس کے ساتھ عہد ربوبیت ہے کہ وہ ہمارا رب، ہم مربوب، وہ مالک، ہم مملوک، وہ بندہ نواز، ہم بندے. تو جو عہد ربوبیت ہے اس عہد کی بنا پر وہ ہمارے لیے حلت اور حرمت، جواز اور نجائز کے احکام بیان کرتا ہے. اور جو دوسرا عہد ہے ہمارا اللہ کے ساتھ وہ ہے عہد اطاعت، عہد عبادت. تو عہد اطاعت کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے نماز کا حکم بیان کرتا ہے، وضو کا حکم بیان کرتا ہے. تو پہلے جو احکام بیان ہوئے وہ عہد ربوبیت کی بنیاد پر، اور اب جو بیان کیا جا رہا ہے یہ عہد اطاعت کی بنیاد پر. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو. طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور. جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکی ہے، طہارت. یہ نماز کی چابی ہے. اگر کوئی بے وضو ہو تو اس پر وضو کا کرنا فرض ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ. جو شخص بے وضو ہو وہ جب تک وضو نہ کر لے اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے، اس کی نماز جائز نہیں ہوتی. اور اگر پہلے سے باوضو ہے تو کیا پھر بھی وضو کرنا ضروری ہے جب نماز کا وقت آئے؟ تو اس وقت وضو کا کرنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء علی الوضوء، الوضوء علی الوضوء نور علی نور. فرمایا کہ وضو پر وضو کرنا یہ نور علی نور ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عروہ بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو فرمایا کرتے تھے. اگر کہ وضو ہوتا پھر بھی وضو کر لیتے. قال قلت فانتم کیف تصنعون. میں نے پوچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہ آپ بھی ہر نماز کے وقت وضو کرتے ہیں؟ تو نے کہا کننا نصلی الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. فرمایا کہ ہم جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے عزیمت پر، استحباب پر، اور ہم عمل کرتے ہیں رخصت پر. اجازت تو ہے کہ جب تک وضو نہ ٹوٹے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر وضو کر لیا جائے تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ یہ نور علی نور ہے. آقا نے تو یہ فرمایا، آقا نے وضو کے بارے میں یہ فرما دیا کہ جب وضو نہ ہو، وضو ٹوٹ جائے تو نماز کے لیے وضو کر لیا کرو، اور نہ بھی ہو تو کر لو تو نور علی نور ہے. یہ تو ظاہری وضو کی بات کی. اور ہمارے صوفیہ حضرات کہتے ہیں، صوفیہ بھی بڑے عجیب عجیب نقطے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف ظاہری وضو کافی نہیں ہے، باطنی وضو بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. صرف ظاہری وضو کافی نہیں، باطنی وضو بھی ضروری ہے. ظاہری وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، باطنی وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. صحیح تو ہو جاتی ہے لیکن نماز قبول نہیں ہوتی. یہ باطنی وضو کیا ہے؟ اندر جو گندگی ہے، اندر جو گندگی ہے، شرک کی گندگی، ریا کی گندگی،
दिखावे की गंदगी, बुग़्ज़ हसद की गंदगी, इसको भी निकाले, फिर अल्लाह अकबर करे तो अल्लाह इस नमाज को कबूल फरमाते हैं। सूफिया ने ये भी फरमाया। और हुक्मा ने वुजू के बारे में उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्मा के हवाले से देखें तो जो किताबें लिखी गई हैं तिब्ब नबवी के हवाले से, आज कई किताबें मज़ार में आ चुकी तिब्ब नबवी और साइंस के मौजू पर, कि साइंस क्या कहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात के बारे में, आपकी तिब के बारे में, आपके बताए हुए आमाल के बारे में, आपकी सुन्नतों के बारे में साइंस क्या कहती है। तो आप इस हवाले से अगर किताबें उठाकर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल की गहराई से अल्लाह के शुक्र की सदा बुलंद होती है कि अल्लाह पाक ने हमें कितना प्यारा मजहब अता किया है। किसी मजहब के अंदर वुजू का हुक्म नहीं है। वुजू का हुक्म सिर्फ इस्लाम के अंदर है। और हुक्मा कहते हैं कि वुजू के जरिए से बदन के वो सारे हिस्से साफ हो जाते हैं जिनके जरिए से बीमारियां जिस्म में दाखिल हो सकती हैं। हाथों से बहुत सी बीमारियां वो जिस्म में दाखिल हो सकती हैं। आजकल हम काम करते हैं, कोई केमिकल की फैक्ट्री में काम करता है, कोई दुकान पर काम करता है, कोई जूते ठीक करता है, तो हाथों को बहुत सी चीजें लग जाती हैं, केमिकल लग जाते हैं, जहरीले मवाद लग जाते हैं, जरासीम लग सकते हैं। हाथों को धो लिया जाए। चेहरा बहुत मुतासर होता है, हवा से मुतासर होता है, आंखें मुतासर होती हैं, नाक के अंदर गर्दो गुबार जाता है, मुख्तलिफ जरासीम जाते हैं, मुंह के अंदर की चीजें चली जाती हैं, गजा गल सड़ जाती है। और बालों के अंदर बताया जा रहा है कि बालों के अंदर गर्दो गुबार जम जाता है, ऐसे जरासीम जम जाते हैं जो कि इंसान के लिए खतरनाक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वुजू की वजह से ये सारी की सारी चीजें पाक और साफ हो जाती हैं। अजीबो गरीब फायदे बयान किए गए। कोई कहता है डिप्रेशन का शिकार इंसान नहीं होता, मायूसी का शिकार नहीं होता जो वुजू करता हो। तो भाई फवायद तो बहुत सारे, लेकिन हम वुजू फायदों के लिए नहीं करते, इसलिए नहीं कि डिप्रेशन से बच सकें। हम तो वुजू इसलिए करते हैं कि हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम वुजू करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम वुजू करो। हम तो इसलिए वुजू का एहतमाम करते हैं अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा करते हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए। और वुजू के अंदर 4 तो फराइज हैं, www.darsequran.com 4 फराइज हैं और चारों फराइज को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। बाकी चीजें सुन्नत हैं, मुस्तहब हैं, उस दर्जे में आती हैं। तो फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाती, ईमान वालो जब तुम इरादा करो नमाज का, फग़सिलू वुजूहकुम, धो लिया करो अपने हाथों को, धो लिया करो अपने चेहरों को। चेहरों को धोने बालों के उगने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और कान की एक लौ से कान की दूसरी लौ तक ये धोना जरूरी है। ये तो आप जानते हैं कि जिन 3 आज़ा का धोना जरूरी है, जितनी जगह का धोना जरूरी है, उसमें अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाए तो वुजू नहीं होता। लिहाजा अगर अंगूठी तंग है उसको हिलाना चाहिए। रंग लगा हुआ है, बाद लोग रंग का काम करते हैं, रंग लगा होता है और तहदार होता है, पानी अंदर चमड़े तक नहीं पहुंचता, वुजू नहीं होगा। और हमारी बहनें और बेटियां आजकल नाखून पालिश लगाती हैं, वो तहदार होता है, नाखून तक पानी नहीं पहुंचता, वुजू नहीं होगा। मेकअप से ऐसे ऐसे सामान निकल आए कि जिनकी तह होती है, पानी अंदर तक पहुंचे नहीं। और अव्वल तो मेकअप के बिगड़ने के डर से वुजू करती नहीं। अब ज़ाहिर इतना खर्चा किया है मेकअप पर, तो अब वुजू करके सबको बिगाड़ दें, वुजू करती नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो भाई अगर ऐसा मेकअप का सामान हो जो तहदार है और चमड़े तक पानी नहीं पहुंच सकता, वुजू नहीं होगा। ख्वातीन घर में आटा गूंथती हैं और आटा लगा हुआ है हाथ को,
اور جلدی سے وضو کیا اور آٹے کو گیلا کر کے پانی اندر تک نہیں پہنچا، وضو نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، خیال کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ضروری ہے، کوہنیوں تک نہیں، کوہنیاں شامل ہیں۔ بعض لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، نل کے سامنے بیٹھے ہوئے ایسے چلو بھرتے ہیں اور پانی اوپر اٹھا دیتے ہیں ایسے، بعد میں دیکھا گیا ان کی کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، ہڈی بڑی ہوئی ہو تو پانی پہنچا ہی نہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا فریضہ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کیا کرو۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ دوپٹے کے اوپر سے ہاتھ رکھ دیا گیلا اور سمجھا کہ میرا مسح ہو گیا، نہیں، دوپٹے کو ہٹا کر سر پر، بالوں پر مسح کرنا وہ ضروری ہے۔ لیکن چوتھائی سر مراد ہے، چوتھائی زلفیں مراد نہیں ہے۔ اب اگر کسی کی زلفیں کمر تک لمبی ہیں تو یہ نہیں کہ چوتھائی زلفوں کو گیلا کرنا اور ان پر مسح کرنا وہ ضروری ہے، نہیں، چوتھائی سر پر مسح کرنا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشانی ہے، مقدار ناسیہ پیشانی، فرمایا کہ اتنی جگہ پر مسح کرنا، سر کی اتنی جگہ پر مسح کرنا جتنی پیشانی ہوتی ہے، یہ ضروری ہے، یہ ثابت ہے ایک حدیث سے۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھویا کرو ٹخنوں تک، ایڑیوں سمیت، اس میں بھی ایڑیاں شامل ہیں۔ بہت سے لوگ پاؤں دھوتے ہیں، بالخصوص بڑی عمر کے افراد، تو ایڑیوں کو گیلا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، یاد رکھیں وضو نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا وضو کیا اور ایڑیاں خشک تھیں، آپ نے یہاں تک فرمایا ویل للعقاب من النار، ان خشک ایڑیوں کے لیے دوزخ سے ہلاکت ہو، یہاں تک فرمایا۔ وضو کا اہتمام کیا جائے، اہتمام کے ساتھ وضو کرے، پوری توجہ کے ساتھ وضو کرے، نماز کے ایک ایک مرحلے کو اچھے طریقے سے سر انجام دے، استنجا ہو تو، وضو ہو تو، اور نماز کے لیے کھڑا ہو تو، ہر مرحلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے، ایک قول ہے تفسیروں کے اندر، بتانے کی ضرورت نہیں، چلو عرض کر ہی دوں۔ بعض حضرات نے کہا کہ پاؤں پر مسح کر لینا کافی ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ پیروں کو بھی دھونا ضروری ہے، البتہ اگر موزے پہنے ہوں تو پھر مسح ہی کافی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اپنے آپ کو خوب پاک کر لو۔ انسان جنبی کب ہوتا ہے، جنابت کب ہوتی ہے؟ یا تو مادہ منویہ کے نکلنے سے، یا شرمگاہ کے ملنے سے، اور یا حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد، ان تین صورتوں میں غسل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور غسل کے تین فرائض ہیں، منہ میں پانی ڈالنا یعنی کلی کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا جس کو استنشاق کہتے ہیں ہمارے ہاں اصطلاح میں، اور تیسرا فریضہ وہ پورے جسم پر پانی کا اس طریقے سے بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ بعض ساتھی لطیفے کے طور پر ہی بیان کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آج کل کے ماڈرن نوجوان سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہے کہ کسی ماڈرن نوجوان سے پوچھا گیا غسل کے فرائض جانتے ہو؟ اس نے کہا بہت اچھی طرح، صابن، تولیہ، پانی، یہ تین فرائض ہیں۔ تو بھائی یہ غسل کے فرائض یہ تین، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، غسل کر لو، اپنے آپ کو پاک کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ،
او علی سفر، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے آیا ہو، بیت الخلاء سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ملاقات کی ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی دیکھ کر اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اگر بیمار ہو اور ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ پانی استعمال کرو گے تو نقصان ہوگا، تو پانی استعمال نہ کرو، تیمم کر لو۔ سفر میں ہو، پانی دستیاب نہیں، یا پانی اتنا تھوڑا ہے کہ پیتے ہیں تو وضو کے لیے نہیں بچتا اور وضو کرتے ہیں تو پینے کے لیے نہیں بچتا، شریعت کہتی ہے پہلے پی لو، اور وضو کے لیے اگر بچ گئے تو وضو کرو ورنہ تیمم کر لو۔ شریعت نے ہماری جان کا، ہماری سہولت کا زیادہ لحاظ کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ حدث اصغر ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہیں، حدث اکبر ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہیں، یعنی اگر وضو ٹوٹا ہو تو بھی تیمم جائز، اور جنابت اور ناپاکی ہے تو بھی تیمم جائز ہے۔ دونوں صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور تیمم دونوں کے لیے یہ ہے ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین، ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مارے تو چہرے پر پھیر لے، اور دوسری دفعہ مٹی پر ہاتھ مارے تو اپنے ہاتھوں پر پھیر لے کوہنیوں تک، یہ ہے تیمم۔ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے، آپ کا اللہ کہتا ہے، ساری کائنات کا اللہ کہتا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ تمہاری زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتا، ارے اللہ تو تمہاری زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہے۔ کون بیوقوف ہے جو یہ کہے گا وضو کرنے سے زندگی میں تنگی پیدا ہوتی ہے، مشکلات پیدا ہوتی ہے؟ ارے فائدہ تو ہمارا ہے، ہمارا چہرہ چمک رہا ہے، ہم پاک ہو رہے ہیں، گندگی سے صاف ہو رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، ہمیں طبیعت میں نشاط پیدا ہو رہا ہے، صحت مل رہی ہے، تازگی مل رہی ہے، صاف ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا، اللہ تنگی نہیں چاہتا، اللہ تو آسانی چاہتا ہے۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن پاک میں یہ بات کہی، ما علیکم فی الدین من حرج، لوگوں اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تنگی نہیں چاہتا۔ اسلام کا خدا وہ خدا نہیں جو بندوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایسے مذاہب تھے اور ایسے مذاہب ہیں جن کے ہاں تصور یہ ہے کہ ہمارا خدا ہمیں تنگی اور تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، چنانچہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے، کوئی چھریوں سے اپنے جسم کو زخمی کر لیتا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتا ہے، کوئی عورت کو حرام کر لیتا ہے، کوئی ویرانے میں چلا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم جتنا اپنے آپ کو تکلیف دیں گے اللہ اتنا ہی خوش ہوگا۔ بھاری بھاری زنجیریں جسم پر لادی ہوئی اور ایسے کڑے کہ گوشت کو کاٹ کر اندر گھس جائے، اور سوچئے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ کیسے کہوں آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسے ملنگوں کو ولی سمجھتے ہیں۔ ولی اللہ ننگا رہتا ہے، ولی اللہ اپنے جسم پر زنجیروں کا بوجھ لادا ہوا، ولی اللہ کڑے پہنے ہوئے، ولی اللہ، ہائے اللہ، پوری زندگی غسل نہیں کی، ولی اللہ پہنچا ہوا۔ میں نے خود ایک بچے کو دیکھا، ایک دفعہ بہت پہلے ریل میں سفر کیا تو بچہ ایسا تھا کہ گندگی کی وجہ سے اس کے بال آپس میں چپکے ہوئے تھے اور جوئیں چلتی پھرتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے نظر مانی تھی فلاں قبر پر جا کر کہ اگر ہمیں بیٹا دیا، قبر والے سے کہا
اگر بیٹا دیا تو ہم نہ تو اس کے بال کاٹیں گے نہ دھوئیں گے. اللہ اکبر. ان کی نظر میں یہ جو گڈا بچہ تھا بہت پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس پہنچے ہوئے ولی کو اپنی طرف سے سگریٹیں جلا جلا کر دیتے تھے اور وہ چھوٹا سا بچہ سوٹے لگا رہا تھا. یہ ان کے نزدیک ولی اللہ تھا. اللہ کہتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. اے اللہ کہتا ہے تمہیں پاک کر دے، باہر سے بھی پاک کر دے، اندر سے بھی پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے، گندگی سے دور ہو جاؤ. وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. نعمت کا ذکر ابھی آگے بھی آئے گا. وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بیان ہوگا. وقت کی پابندی کرتے ہوئے تشریف لائیے گا. یہ اب مجھے ایڈریس تو بھول گیا پورا. ہمارے ایک ساتھی نے اگلے اتوار کو درس رکھا ہے. گلشن اقبال کی طرف ہوٹل ہے لاسانیہ ہوٹل، اس میں ٹھیک 10:30 بجے انشاءاللہ میرا درس ہوگا. جو وہاں کے رہنے والے خواتین و حضرات ہیں ان سے شرکت کی درخواست. یہ ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں، دعا دیتے ہوئے ہمیں گزارش کرتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے شدید مالی پریشانی کا شکار ہوں، دعا کر دیجیے اللہ قرض کی ادائیگی کی صورت فرما دے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ جسم بھی پاک فرما دے، اللہ روحیں بھی پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے باطن کو پاک فرما دے، ہمارے گھروں کو پاک فرما دے، ہماری روزی کو پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک معاشرے کو پاک فرما دے. اللہ کرم کر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے. جن بھائیوں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. اور ہم سب ہی پریشان ہیں یا اللہ، مختلف قسم کی پریشانیاں، اور آپ سے بہتر جانتا کون ہے اور آپ کے علاوہ دور کرنے والا کون ہے. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجئے. جو بھائی جو بہنیں درخواست کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے مگر آپ تو جانتے ہیں، اے اللہ ان سب کی درخواستوں کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com